ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز اور فتنہ خواج کے دوران جھڑپوں کے دوران 5 دہشت گرد ہلاک جبکہ 4 جوان شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقہ کراما میں سیکورٹی فورسز اور خوراج کے دوران جھڑپوں کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 5 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران 4 سیکورٹی اہلکار شہید بھی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں نائب صوبیدار طائب شاہ، لانس نائک غلاب زمان، لانس نائک مزمل محمود اور لانس نائک حبیب اللہ شامل ہیں۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ علاقے میں ممکنہ خوراج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز سرحدوں کی حفاظت اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم رہیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے جنوبی وزیرستان میں خوار فوجیوں کو جن واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے خواری فوجیوں کو مقابلہ کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کے 4 نوجوانوں کے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اسپیکر نے نائب صوبیدار طیب شاہ، لانس نائک غلاب زمان، لانس نائک مزمل محمود، لانس نائک حبیب اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سردار ایاز صادق نے شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ ایاز صادق کا مزید کہنا تھا کہ شہداء کے اہل خانہ کے عزم، غم اور دکھ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ قوم کے بہادر سپوتوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ملک کی دفاع کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے قوم کے بہادر سپوت ہمارے ہیرو ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے جنوبی وزیرستان میں 4 سیکورٹی اہلکاروں کو شہادت پر خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے شہداء کے درجات کی بلندی اور لاحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ 5 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کامران ٹسوری نے کہا کہ پوری قوم شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہادتیں ہمارے عزم کو مزید پختہ کرتی ہیں۔ دہشت گردی کے منتہی انجام تک پہنچانے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ امریکہ کو پہلے بھی انکار کیا ہے، یہ نہیں ہوگا کہ ٹرمپ کی کال آئے اور بانی پی ٹی آئی کو حوالے کر دیں۔ ٹرمپ کی امریکی صدر بننے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی ملکی سیاست کا موضوع بن گئی ہے، جہاں پی ٹی آئی نے رہنماؤں اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہیں حکومتی عہدیداروں نے بیانات دیے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ پاکستان ماضی میں امریکہ کو انکار کر چکا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ نے کال کی تو یہ نہیں ہوگا کال آئے اور بانی پی ٹی آئی ان کے حوالے کر دیں۔ خواجہ آصف کا مزید کہنا تھا کہ جو سمجھتے ہیں پاکستان انکار کی جرت نہیں کر سکتا، سن لیں کہ نواز شریف نے $5 ارب کی امریکی پیشکش ٹھکرا دی۔ ایٹمی دھماکہ کیا تھا؟ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں $97 ارب کی ٹیکس کیس زیر التوا ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت زیر التوا ٹیکس کیس نمٹانے سے متعلق اجلاس ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں چیئرمین ایف بی آر، اٹارنی جنرل سلیم مانڈی والا اور محسن عزیز نے شرکت کی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں $97 ارب کے ٹیکس کیس زیر التوا ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں 3496 ٹیکس کیس زیر التوا ہونے پر تشویش اظہار کی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے طویل عرصے سے زیر التوا ٹیکس سے متعلق کیس نمٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق رجسٹرار سپریم کورٹ ایف بی آر، حکام اور معاشی ماہرین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی زیر التوا کیس جلد نمٹانے سے متعلق تجویز پیش کرے گی۔ لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموگ کی شدت برقرار ہے۔ ایسی آلودہ فضا میں سانس لینا انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ صبح سویرے لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹر کی تعداد 860 ریکارڈ کی گئی۔ لاہور اس وقت بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے۔ اسموگ کے اثرات
मोटर वेज पर भी पड़ रहे हैं। M2 और M3 पर हद निगाह कम हो गई, जबकि लाहौर में स्मोक के दौरान स्कूलों में तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। असातिज़ा भी घरों से ऑनलाइन काम करेंगे। स्कूलों में टीचर्स और वालिदैन की मीटिंग हुई, जिसमें स्पोर्ट्स, तफरी और दौरे पर ना करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब मुल्तान में स्मोक इस वक्त एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और शहर के कई इलाके इस वक्त शदीद स्मोक की लपेट में हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत ने IMF स्टाफ मिशन के साथ अहम मुज़ाकरात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। इस हफ्ते के आखिर में हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए तैयार हैं। मनी बजट की सूरत में आगे बढ़ने के लिए 7 तजवीज़ मौजूद हैं, जिनके तहत मशीनरी, सिंथी खाम माल और तजारती खाम माल की दरामदी पर पेश गोई, इनकम टैक्स में 1% इजाफा, सप्लाई और सर्विस और मुआहदों पर 2, होल्डिंग टैक्स में 1% और मशरूबात ड्यूटी पर 5% इजाफा तजवीज़ किया गया है। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की शरह में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन FBR हुकूमत को इक़्तिसादी सरगर्मी की सुस्त रवि से बहाली, अफराती ज़ब्त के दबाव में कमी के आसार की वजह से टैक्स की शरह में इजाफे करने की सिफारिश करने के लिए तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि बनो काबिल प्रोग्राम के तहत 10 लाख नौजवानों को IT समेत दीगर कोर्सेज करवाए जाएंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि अब तक कराची और दीगर शहरों में 50,000 से ज़ायद तलबा को मुफ्त कोर्सेज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया IT की तरफ जा रही है। हमारा मसला ये है कि हमारे पास सिस्टम नहीं। निज़ाम तब्दील हुए बगैर हालात बेहतर नहीं हो सकेंगे। निज़ाम की तब्दीली के लिए जद्दोजहद करना लाजिम है। हाफिज़ नईमुर रहमान का मज़ीद कहना था कि सरकार पहले सबको एक जैसी तालीम देती थी। सरकार कई किस्म की टैक्स लेती है, लेकिन मेयार तालीम नहीं देती। सबसे बड़ी खिदमत मसाइल पर आवाज़ उठाना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब असम्बली का 18वां इजलास 11 नवंबर दोपहर 2 बजे तलब किया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पंजाब असम्बली के इजलास का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास से मुल्की सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस की राहदारी में मोबाइल वीडियोस बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के मोबाइल फ़ोन जब्त और पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। बाज़ सहाफ़ी अरकान की रजा मंदी के बगैर इंटरव्यूज़ तासुरात रिकॉर्ड करते हुए इस अमल पर अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर को शिकायत और खदशात से आगाह किया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान पार्लियामेंट की शिकायत पर यह फैसला किया है। वजारत मजहबी अमूर हज पॉलिसी के तहत सरकारी स्कीम की हज दरख्वास्तें नवंबर के वस्त में वसूल करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत 99,605 आजिज़ीन फरीज़ा हज के लिए जाएंगे। इनमें से 5,000 स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत, बाकी रेगुलर स्कीम के तहत जाएंगे। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन हज पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान अगले हफ्ते करेंगे। सरकारी स्कीम के जरिए हज बैतुल्लाह जाने का ख्वाहिशमंद आजिज़ीन के लिए अच्छी खबर यह भी है कि हज पॉलिसी में हज पैकेज के वाजबात को किस्तों में वसूल करने की स्कीम भी मुतारफ करवाई जा रही है। फैसला किया गया है। वजारत मजहबी अमूर नई हज पॉलिसी के तहत सरकारी स्कीम की हज दरख्वास्तें नवंबर के वस्त में वसूल करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत 99,605 आज़ीन फरीज़ा हज के लिए जाएंगे। इनमें से 5,000 स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत और बाकी रेगुलर स्कीम के तहत जाएंगे। वजारत मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन हज पॉलिसी का बाज़ाब्ता ऐलान अगले हफ्ते करेंगे। सरकारी स्कीम के जरिए हज बैतुल्लाह जाने के ख्वाहिशमंद आज़ीन के लिए अच्छी खबर ये भी है कि हज पॉलिसी में हज पैकेज के वाजबात को किस्त में वसूल करने की स्कीम भी मुतारफ करवाई जाने का फैसला किया गया है। यहाँ पे शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
کوئٹہ انتظامیہ نے پی ٹی آئی کی آج جلسے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پی ٹی آئی نے آج ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کا اعلان کیا تھا، تاہم انتظامیہ نے جلسے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کے مطابق ایوب اسٹیڈیم میں پبلک سروس کمیشن کے امتحانات اور ہاکی گراؤنڈ پر محکمہ کھیل کے مقابلے ہو رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ امن و امان کے خدشات اور ہیں، لہذا تحریک انصاف جلسہ ملتوی کرے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے الیکشن کمیشن کے خلاف ریٹ پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے الیکشن کمیشن کے خلاف ریٹ پیٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریٹ پیٹیشن مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہ دینے کے خلاف دائر کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کے باوجود مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا کے سینٹ سیٹوں پر انتخابات کے لیے شیڈول بھی تاحال جاری نہیں کیا گیا۔ ریٹ پیٹیشن کی منظوری وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں دی گئی ہے۔ بیرسٹر سیف کا مزید کہنا تھا کہ کابینہ نے پیٹیشن دائر کرنے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کو اجازت دے رکھی ہے۔ سپریم کورٹ کے 8 ججز نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے تاخیر حربے استعمال کر رہے تھا، کھلم کھلا سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جاری نہیں کیا گیا، بیرسٹر سیف کا کہنا تھا۔ ملک بھر میں چینی کے ایکسل مل ریٹ میں بڑی کمی ہو گئی۔ ملک کے 4 صوبوں میں 3 ماہ قبل چینی کے ایکسل مل ریٹ 135 روپے کلو تھا۔ گزشتہ روز شوگر مل مارکیٹ میں چینی کی قیمت مسلسل کم ہوتے ہوئے 118 روپے فی کلو تک آ گئی ہے۔ جنوبی پنجاب میں چینی کی ایکسل مل قیمت 118 روپے کلو، وسطی پنجاب میں چینی کی ایکسل مل قیمت 122 روپے کلو تک ہو گئی ہے۔ لوئر سندھ میں چینی کی ایکسل مل قیمت 119 روپے پر سندھ میں چینی کی ایکسل مل قیمت 118 روپے کلو تک ہو گئی ہے۔ خیبر پختونخوا چینی کی ایکسل مل قیمت 123 روپے کلو تک آ گئی ہے۔ عدالت نے جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کیس میں پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کا مزید 7 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ اعظم سواتی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں پیش کیا گیا۔ اے ٹی سی جج امجد علی شاہ نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی۔ پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جس پر عدالت نے مزید 7 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ واضح رہے، اعظم سواتی پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ ٹیکسلا میں مقدمہ درج ہے۔ 2 روزہ قبل انہیں ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے رہائی کے بعد فوری دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا۔ 26ویں آئینی ترامیم کے بعد کیسز کی سماعت تاخیر کا شکار ہونے لگی ہیں۔ نئی آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے وکلاء نے عدالت سے اجازت مانگ لی تھی، تاہم سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچز نے نئی آئینی درخواستوں کی سماعت کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی نئی درخواستوں میں سول اور کرمنل کیس شامل ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنور نے کہا کہ آج آئینی بینچز بن رہے ہیں، پھر فیصلہ ہوگا کون سا کیس کہاں جائے گا اور روسٹر برانچ طے کرے گی کہ کون سا کیس کس بینچ میں جائے گا۔ کسان خوشحال، پنجاب خوشحال۔ پنجاب میں گندم کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے گندم کے کاشتکاروں کے لیے اربوں روپے کا انعامی پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے گندم کے کاشتکاروں کے لیے مفت ٹریکٹر اور لینڈ کروزر کا اعلان کر دیا گیا۔ 12.5 سے 25 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کرنے والے کسانوں کے لیے 1000 لینڈ کروزر مفت دیا جائے گا۔ 25 ایکڑ سے زائد رقبہ پر کاشت کرنے والے کسانوں کو 1000 گرین ٹریکٹر بالکل مفت ملیں گے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا کہ پنجاب کے کاشتکاروں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، پورا ساتھ دیں گے۔ کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، ان کی ترقی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ پنجاب میں کاشتکاروں کے خوشحالی اور زراعت کی بحالی کی اولین ترجیح ہے۔ چند ماہ میں کاشتکاروں کے لیے ریکارڈ پروجیکٹ شروع کر دیے جائیں گے، تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ گندم کے کاشتکاروں کو گرین ٹریکٹر اور لینڈ کروزر اور بذریعہ قراردادی دیے جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ صدر اور وزیر اعظم
پاکستان نے نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد بھی دی ہے۔ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور امریکہ پرانے دوست اور شراکت دار ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی تعلقات کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے غزہ میں فوری فائر بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کا حامی ہے۔ غزہ میں نسل کشی کو فوری بند کرنے کے لیے اقوام عالم اپنا کردار ادا کرے گا۔ پی آئی اے نجکاری بیرون ملک مقیم پاکستانی گروپ کی ₹1.25 کروڑ سے زائد کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ انہانگ گروپ نے وزیر نجکاری، وزیر ہوا بازی اور وزیر دفاع سمیت دیگر متعلقہ حکام کو ای میل ارسال کر دی گئی ہے۔ پی آئی اے کے ₹250 ارب واجبات کی ادائیگی کرنے کی بھی پیشکش کر دی گئی ہے۔ پی آئی اے ملازمین کی چھانٹی نہ کرنے پر مرحلہ وار 30 تنخواہیں میں سے 100% اضافے کی پیشکش سامنے آئی ہے۔ قومی ایئر لائن کے لیے بہترین بزنس پلان سمیت فلیٹ میں جدید طیاروں کی شمولیت کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ ترر کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے صوبائی حکومت کی عدم توجہ، معاشی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات، نوجوانوں کی مثبت سرگرمیوں میں مشغول صوبے میں دانش اسکول کے قیام پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے حوالے سے موجودہ صورتحال اور اس میں بہتری کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی خراب صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا وفاقی وزیر اطلاعات نے صوبے میں امن و امان کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں نوجوانوں کو انتشاری سیاست سے دور رکھنا اور مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ ترر نے کہا کہ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے حوالے سے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے صدر انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر پوٹن سے گفتگو کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد 70 عالمی رہنماؤں سے بات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک روسی صدر سے بات نہیں کی گئی، لیکن ان سے بات کرنے کا ارادہ ہے۔ دوسری جانب روسی صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی الیکشن جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر پوٹن نے کہا کہ روس امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے لیے تیار ہے، بال امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں مظلوم فلسطینی پناہ گزینوں پر حملہ جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان اسپتال پر پھر دھاوا بول دیا۔ تازہ حملوں میں 27 فلسطینی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ کی شمالی پٹی میں 19 فلسطینی سوہانی مربیت کا نشانہ بننے پر سوہانی فورسز کے ہاتھوں شہداء کی مجموعی تعداد 43,437 ہو گئی۔ 1,02,670 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوزی وائرل کو وائٹ ہاؤس کا چیف آف سٹاف مقرر کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سوزی وائرل ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کی مینیجر تھی۔ 67 سالہ سوزی وائرل نے امریکی تاریخ میں اس عہدے پر فائز ہونے والی پہلی خاتون ہوگی۔ اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سوزی وائرل نے امریکی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی فتوحات میں سے ایک حاصل کرنے میں میری مدد کی ہے۔ سوزی وائرل نے مضبوط اور ہوشیار ہیں، ان کی عالمی سطح تعریف اور احترام کیا جاتا ہے۔ اور اب شامل کریں گے کھیلوں کی خبریں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) نے ٹیسٹ پلیئر کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے۔ ٹیسٹ پلیئر کی بیٹنگ رینکنگ میں جو روٹ کا پہلا نمبر برقرار ہے، جبکہ انگلینڈ کے ہی ہیری بروک ایک درجہ ترقی کے بعد تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ بھارت کے رشی پنت 5 درجہ ترقی کے بعد چھٹے نمبر پر آ گئے ہیں۔ زیروک لینڈ کے ڈیرل میچل 8 درجہ ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر برجمان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم 1 درجہ ترقی کے بعد
17वें नंबर पर मौजूद हैं। सलमान आगा 1 दर्जे की तरक्की के बाद 19वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की के बाद 20वें नंबर पर आ गए हैं। अब शामिल करते हैं मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, चेतराल और गिरदनवा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में स्मोक छाए रहने की तवक्को है, जबकि सुबह रात के औकात में पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान है। इस्लामाबाद, गिरदनवा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, जबकि शुमाली अजला में रात के औकात में सर्द रहने की पेशगोई की गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल।